سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا. دوسری بات میں یہ بولوں گا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. میرے پاس ساری ایویڈنسز موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ دوسرے اینڈ پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں آپ کو اپنا میرج سرٹیفکیٹ دکھاتا ہوں. نادرا کا میرج سرٹیفکیٹ یہ دیکھیں, یہ 7 مئی 2005 کا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ ایج اس سے کیلکولیٹ کرتے جائیے گا. سیکنڈلی میں یہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی ہے, یہ دعائے زہرا کی, 27 اپریل 2008, وہ بے فارم ہے. ٹھیک ہے, 27 اپریل 2008. تھرڈلی یہ بے فارم میں کل دکھا چکا تھا. ٹھیک ہے, 27 اپریل 2008. اور یہ میرے پاس اس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے جو, ٹھیک ہے, 27 اپریل 2008. اس کے مطابق بچی کل 14 سال کی ہوگی, یعنی جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ 13 سال 11 مہینے اور تقریباً 17-18 دن کی تھی. ٹھیک ہے, وہ انڈر ایج تھی, پہلی چیز. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک اس کو وہاں پہ پریشرائز کر کے جو بیان اس سے دلوایا جا رہا ہے وہ پریشر کے اندر بولتی چلی جا رہی ہے. تھرڈلی میرا خیال ہے کہ اس نے ایسا بھی کچھ بیان دیا ہے کہ شاید ہم نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے, سم تھنگ لائک تشدد کیا. آپ پوری گلی سے, پورے محلے سے گواہی لے سکتے ہیں کہ کبھی ہمارے گھر سے لڑائی مار کٹائی جھگڑے کی آواز آئی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں. نہ کبھی میں نے اس پہ تشدد کیا, نہ کبھی سختی کی. بڑے پیار والا ماحول ہے ہمارے گھر میں, اور وہی تھا. یہ ابھی جو شخص اسے اٹھا کے لے کے گیا ہے, وہ اس نے ایک کرائم کیا ہے کہ وہ ایک انڈر ایج لڑکی کو لے کے گیا ہے. 13 سال 11 مہینے اور 17-18 دن کی بچی تھی وہ. اس کا انہوں نے جو نکاح نامہ وہاں بنایا وہ 18 سال کا تھا. یہ میرے پاس سارے ایویڈنسز ہیں, اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سامنے لائیں. اگر وہ 18 سال کی ہے تو اس کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہونا چاہیے نادرا کا, کراچی سے نکلا ہوا, کیونکہ کراچی میں رہتی تھی وہ. یہ میرے پاس سب ایویڈنس ہیں. وہ ابھی کل وہ 14 سال کی ہوگی. جی آپ دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, پاسپورٹ ہے, سب چیزیں ہیں میرے پاس, برتھ سرٹیفکیٹ ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا 18 تاریخ کو آپ کہاں تھے؟ 18 اپریل کو. سر میں تو ادھر ہی ہوں. آپ ہر ایجنسی, رینجرز انٹیلیجنس, پولیس, سب سے پوچھ سکتے ہیں, میں کہیں گیا ہی نہیں ہوں. سب سے بڑی بات, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. تو جو بھی ایک سب سے پہلے انہوں نے ہماری بچی اغوا کی, کیونکہ یہ اگر آپ بختاور بھٹو کا, میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے کل میرے لیے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایکچولی میں یہ اغوا ہے, انڈر ایج بچی کو لے جانا. کیونکہ 18 سال سے کم عمر کی بچی کو آپ نہیں, کسی بھی صورت آپ شادی کے لیے نہیں لے کے جا سکتے, تو یہ اغوا کے زمرے میں آئے گا, پہلی چیز. دوسری, میں آپ نے 18 تاریخ کا ذکر کیا, میں یہاں تھا. تمام مرحل پولیس, رینجرز انٹیلیجنس, میرے پاس سارے ایویڈنسز ان کے ملیں گے, گواہیاں ملیں گی کہ ہم ادھر تھے, ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہے تھے, ہم تو کہیں گئے ہی نہیں. جی, ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا کہ آپ 18 تاریخ کو آپ اور زین العابدین گھر میں گھسے, دھمکیاں دی. سر میں ایک چیز, مجھے باخدا اگر گھر کا پتہ معلوم ہوتا تو میں پولیس کو ڈائریکٹ ان کے گھر کا پتہ نہیں دیتا. یہ تو چیزیں آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہوئی. جے ڈی سی میں میرا خیال ہے کہ میں 18 کی رات یعنی 19 کی صبح پہنچا ہوں. تو جے ڈی سی کے بعد اگر ہم لوگ غلط ہوتے تو ہم میڈیا میں کیوں جاتے؟ پہلی چیز آپ خود یہ سوچئے. یہ سارا ایک تو انہوں نے ہماری بچی اٹھا لی, اس کے بعد اس سے زبردستی جو بیان لینا چاہ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں. میری سب سے ریکویسٹ ہے, بچی کو یہاں پہ کراچی میں لایا جائے, چائلڈ پروٹیکشن میرے حوالے نہیں کیا جائے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے, اور وہاں پر ایک وہاں پہ جو ہے ایک کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن کی جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی لاہور میں دلہن زہرا اور ان کے ساتھ جو نوجوان تھے جس کو کہتے ہیں کہ نکاح کر لیا, ان کو حراست میں لے لیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے؟ کیونکہ ایک نوجوان لڑکی جس کو بڑی محبت سے والدین پالتے ہیں اور اس کو یہاں سے لے جاتا ہے ایک لڑکا نوجوان بھیجتا کر, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ والدین آپ کو تو بہت قیامت ٹوٹی ہوگی, ان نوجوانوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے اس طریقے کی؟ سر بالکل دیکھیں, میری بچی تو انڈر ایج ہے, آپ کو میں نے ایویڈنس دے دیے. میں نے نادرا کا پورا ریکارڈ, اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بے فارم,
اس کے بعد میں نے اپنی شادی کا اگر میری شادی سے آپ ڈیٹ لیں، میری شادی کو 18 سال نہیں ہوئے، وہ میرے خیال 17 سال بن رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، ظہیر احمد جن کا نام لیا جا رہا ہے، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کیا وہ علاقے کے؟ میں بالکل کسی کو نہیں جانتا، یہ نام اس کے بعد آنے شروع ہوئے، ٹھیک ہے؟ میں ظہیر احمد کو نہیں جانتا۔ میرے کیا لایا عمل ہے آپ لوگوں کا؟ اگر بچی کو کراچی لایا جاتا ہے تو جو لڑکا ہے اس کے ساتھ کیا کارروائی آپ لوگ؟ اس سے جو قانونی کارروائی ہے اس سے وہ کی جائے، کیونکہ دیکھیں میں وہاں پر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے وہ اس کو انفلوئنس کے اندر لے لیا گیا ہے، زبردستی سے بیان لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیس کراچی سے بچی اغوا ہوئی ہے، اسے کراچی آنا چاہیے۔ آئی جی سندھ سے اپیل کرتا ہوں، مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں، یہ میرے پاس سارے ایویڈنس ہے، وہ انڈر ایج تھی، زبردستی اسے لے جایا گیا، جیسے بھی لے جایا گیا وہ یہاں پہ لائیں، میرے حوالے نہیں کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پراپر ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو، چائلڈ بیورو کے اندر اسے رکھا جائے، پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کیا ہوا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل ہو جائے گا۔ میں آپ قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ ایک عدالت میں پیش ہوئے، آپ کے خلاف انہوں نے پٹیشن دائر کیا آپ کے اور زین العابدین کے خلاف، تو عدالت نے پھر یہ بتایا ہے کہ احکامات دیے پولیس کو کہ ان کو ان سے بچایا جائے اور پروٹیکشن دی جائے۔ سر بات کروں گی، پہلے میں بات کروں گی۔ بات یہ کہ جب سے یہ واقعہ ہوا آپ سب لوگ آتے رہے، آپ سب نے میری کنڈیشن دیکھی ہوگی کہ میں گری ہوئی تھی، اتنی راتوں سے نہ ہم سوئے، نہ کھایا، نہ پیا، نہ کچھ کیا۔ میں خود ڈپریشن انزائٹی کی مریض ہوں، لیکن جب میں نے صبح نماز پڑھ رہی تھی اور میری بہن نے مجھے کہا کہ یہ زہرا ہے، اس وقت میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ میری بیٹی مجھے زندہ نظر آئی۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جیسے زینب کا کیس اور ڈفرینٹ بچیوں کا کیس ہوتا ہے، لوگ اٹھا کے تو لے جاتے ہیں، ریپ کرتے ہیں اور مار کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ ہمیں زندہ دکھا دے، زندہ مل جائے، زندہ ہمیں مل گئی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ 13 سال کی بچی ہے، ٹھیک ہے، وہ 21 یا 22 سال کا جو لڑکا ہے جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم لوگ کوئی جاہل نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہماری بچی پسند کرتی کسی کو یا کوئی وہ پسند کرتا ہے کسی کو، تو کم سے کم رشتہ تو بھیجتا، ہم اس کو دیکھتے تو صحیح۔ اور اب مجھے ایک بات بتائیں، کوئی رشتہ بھیجے، اگر وہ منع کرے ہاں کرے، آپ کسی کی بیٹی کیسے باعث اب اٹھا کے لے کے جاتے ہو؟ یہ اغوا کا کیس ہے اور میں اس کے اوپر اس کا یہ کیس کروں گی، اس کے اوپر ہم قانونی طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں، وکلا برادری سے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس کیس کے معاملے میں ہم جو ہے نا بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری امید ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک فلی میچورڈ لڑکا ہے جو ایک انڈر ایج لڑکی کو لے کے چلے جاتا ہے، یہ کڈنیپنگ کا کیس ہے، اس کا نکاح نامہ بھی نہیں ہے۔ کل اس کی پورے میڈیا نے چلایا کہ وہ نکاح جو ہے وہ فیک ہے، وہ نکاح نامہ فیک ہے، یہ تو نکاح بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے، تو کڈنیپنگ کا کیس ہے سیدھا سیدھا۔ کسی ٹی وی پہ چلا تھا کہ وہ مولوی نے کہا کہ یہ میں نے انہوں نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا، کوئی رجسٹریشن نمبر نہیں ہے ادھر، بالکل نہیں نہ وہ مولوی جو کہ پہلے کہا جی مولوی نے نکاح پڑھایا، اس کے بعد وہ مولوی نے کہا کہ بھئی میں نے تو نکاح نہیں پڑھایا، میں تو ہوں ہی نہیں، انکار کر دیا گیا، انکار کر دیا، نہ اس پہ سٹیمپ ہے نہ اس کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ نکاح فیک ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ مولوی لے کر آئے جس سے نکاح پڑھوایا ہے، کورٹ میں ہوا ہے، وہ بھی بتائیں، میں بھی ایک وکیل کی بیٹی ہوں، اتنا قانون میں بھی جانتی ہوں، ہمارا باپ ہمیں بچپن سے ہی بتاتا تھا کہ بچیاں اغوا کرتے ہیں یا تو مار کے پھینکتے ہیں یا پھر اس کے بعد نکاح کر لیتے ہیں۔ میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، یہ میری بیٹی نہیں، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میں چاہتی ہوں جس نے دعا کی ہے، جو مائیں ہیں وہ میرا ساتھ دیں، آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں، کیونکہ سب کی بیٹی، آج میری بیٹی کو کوئی ایسے لے کے گیا نا، کل کسی کی بیٹی کو بھی لے کے جا کے اس کو 10 دن 11 دن رکھیں گے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کوئی غلط ویڈیو بنائی ہوگی، کوئی غلط کام کیا ہوگا، اس کو ہراساں کر رہے ہوں گے کہ تم نے یہ بیان دینے، اگر تم بیان نہیں دو گی ہم تمہاری ویڈیو چلا دیں گے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، بچی کی ذات ہے، آپ یہ چیز سمجھیں۔